ویلکم بیک ناظرین. جی مریم، آپ سے بات ہو رہی ویمن امپاورمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں جو گرلز کو، خواتین کو اس وقت کن چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگے بڑھ رہی ہیں. کچھ ایسے چیلنجز جو آپ بھی فیس کر رہی ہوں یا مطلب کامن چیلنجز ہو، بتائیں گے پلیز. اچھا دیکھیے، کامن چیلنجز تو ہیں. خواتین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہر جگہ موجود ہیں. وہ ایک گھریلو خاتون ہو یا وہ کام کرنے والی خاتون ہو، وہ جاب پلیس پہ جاتی ہو یا اپنا بزنس کرتی ہو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، شاید ویئرڈ لگے سب کو یہ بات، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے. بولتی بہت ہے خواتین، یہ مانا جاتا ہے. آپ کے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی ہے، یہ سن کے شاید سننے والوں کے چہرے پہ بھی اسمائل آ جائے. لیکن خواتین کی بات کو گردانا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا. آپ وہ جو کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں، بتانا چاہ رہی ہوتی ہے، اس کو سننے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا. گھر میں کچھ بولے، باپ بھائی کیا ماں بھی نہیں سنتی کہ بیٹی ہے، بچی ہے، آگے بڑھ جائے، بہو بن جائے. گھر میں وہ نہیں سنتے کہ جی بہو ہے، ابھی تو اس نے نیا سفر شروع کیا. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ ایک عورت کو جس نے آپ کی قوم آگے بنانی ہے، جس نے آپ کا مستقبل آگے بنانا ہے، آپ اس کو شروع سے، جب وہ چھوٹی ہے تب سے لے کے جب وہ ایک بہو بن جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ تب بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں وہ بتا دے گا یا وہ کر دے گا. تو یہ گھریلو مسائل میں بھی یہی بات ہے. ورک پلیس کی آپ بات کر لیں، آپ فیمیل باس بھی اگر ہونا میں کہتی ہوں تو تب بھی اس کی بات کو کوئی سیریس ایز سچ نہیں لیتا. نو ڈاؤٹ ایسی بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے بہت مشکلات طے کر کے اپنا نام بنایا، لیکن وہ چند ہیں. ہم 100 کی بات کریں تو اس میں سے آپ کو شاید 10 بھی مشکل سے ایسی ملیں گی جو کہ ٹاپ لیڈرشپ پوزیشن پہ پہنچی ہو. تو ایک تو سنیں خواتین کو، یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے خاتون کو، خیر یہ کہنا نہیں چاہیے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف شرم و حیا کے ہی پردے میں سمجھ لیا ہے کہ اگر یہ کرے گی تو یہ اچھا کام کر رہی ہے، اگر یہ نہیں کرے گی تو جی وہ، میں نے دوپٹہ گلے میں لیا ہوا ہے تو کسی کے گھر میں اگر خاتون سر پہ دوپٹہ لیتی تو وہی صحیح ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کی کیپیبلٹیز کو روک رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھنے سے، کام کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ اچھا کرنے باہر جا رہی ہے، پہلے ہی اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو یہ سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، ہم شور بہت کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے عورت مارچ بھی وجود میں آ رہے ہیں کہ کچھ ان مسائل کو لے کے وہ بات کریں. لیکن خیر میں پھر بھی اس کے حق میں بات نہیں کروں گی. عورت مارچ ہمارے مسائل نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے. آگے بڑھنا کوئی خاتون چاہے تو اس کو بڑھنے نہیں دیا جاتا. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں مرد اور عورت کی بات آتی ہے، آپ بھی دیکھیں، اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں گے، کوئی بات ہو رہی ہوگی، آپ لاکھ جینڈر ایکویلٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہوں، لیکن خاتون آئیں گے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات ہوگی تو آپ کیوں، آپ خود ایک ایکویلٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں آپ خود. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے آپ اس کو آلریڈی انکانفیڈنٹ کر دیتے ہیں. کہیں خاتون موجود ہے، 10 مرد بیٹھے ہوئے تو وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے. کیوں بھائی وہ بھی انسان ہیں، تو آپ کو ان کو ایکویلٹی کے رائٹس دینے ہوں گے. ایسا ہی ہے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتی اگر ینگ لیڈیز کی بات کریں تو اس ٹاپک پہ یا اس چیز پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں، کام ہو رہا ہے انرجیٹکلی اور آگے سے ریسپانس بھی آ رہا ہے؟ بالکل کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کو بہت سارے ممالک سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر. USAID کے بھی فنڈز آ رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لیاری سے لڑکیاں نکل کر آگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کرنگی سے لڑکیاں نکل کے آگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب باقاعدہ ایک کوٹا بھی مختص کیا گیا. بہت سارے ادارے ہیں، میں ایسے بہت سارے اداروں کو جانتی ہوں. آپ عیسیٰ لیب کی بات کر لیں، آپ اسی طریقے سے آرٹسٹک کی بات کر لیں. وہاں پہ خواتین کو ایک پورا مقام دیا جاتا ہے، ان کو ایکویلٹی کی، ان جاب اپارچونیٹیز کی ایکویلٹی کی میں بات کر رہی ہوں، وہ دی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے ہماری گورنمنٹ جابس کے اندر بھی کوٹے فراہم کیے جاتے ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس پہ پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا یہ آبادی کے گننے کی بات کے اوپر. تو اگر 2.5 کروڑ بھی، تو اس میں سے 50 لاکھ خواتین بھی آپ کو آگے نہیں ملیں گی. یہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس بھی نکالیں تو آپ کو نہیں ملیں گی. تو کام کی تو ضرورت ہے، ہوتا رہے گا. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اتنا کام کر لیا، اتنی ٹریننگز کروا لی. لیٹ سپوز ہم لیاری کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے، یا میں اپنی ایگزامپل لے لوں کہ میں نے 18 دن کی کیمپین کر لی، اس میں 500 خواتین کو سپورٹ کر دیا. تو یہ رکنے والا پروسیس نہیں ہے. وہ 500 سے 5000 میں تبدیل ہونے، 5000 سے 5 لاکھ میں ہونے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جس خاتون کو خود مختار بنایا تھا، اس کے لیے کام کیا تھا. ایسا تو نہیں کہ آپ آگے بڑھ گئے، وہ پیچھے وہیں کی وہیں کھڑی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اچھا شہرا، نوجوانن میں اگر پان ॾिसूं تو مایوسی بھی आहे، نظر اچے थी. مایوسی کے تھوڑو پوئتے چھॾے پان ان جي برعکس ॾिसूं تو تव्हां छा था सम्झो؟ असांजे नौजवाननि में
टैलेंट्स मौजूद आहे, पोटेंशियल आहे, छा हू अॻिते वधी सघनि था। जीअं अवी हिकिड़ी नई फील्ड चॉइस कई आहे, न सिर्फ़ु उन में अॻिते वधो पिया पर कामयाबीअ सां अॻिते वधो पिया। बिल्कुलु असांजा जेके नौजवान आहिनि, बल्कि पाकिस्तान त काफ़ी मुल्कनि जे अहिड़ी गिनती में आहे कि जेको पाकिस्तान जे नौजवान जो टैलेंट, यानी कि असां वटि उहो टैलेंट बि आहे जेको दुनिया में तव्हां किथे नज़र नथो अचे। चाहे उहो तव्हांजो रेस जी ॻाल्हि कजे, स्पोर्ट्स जी ॻाल्हि कजे, सिंगर जी ॻाल्हि कजे, या कवाली जी ॻाल्हि कजे, या म्यूज़िशियन जी ॻाल्हि कजे, या उन खां अलावा IQ सिस्टम जी ॻाल्हि कजे, इंग्लिश जी ॻाल्हि कजे, उर्दू जी ॻाल्हि कजे, स्पीच जी ॻाल्हि कजे, त ऑटोमेटिकली सॼी ही कैटेगरी में असां वटि टैलेंट आहे। ऐं नौजवान बाक़ाइदा टैलेंट हंट कंदा आहिनि डिफरेंट जॻह ते पंहिंजो पाण खे, बट किथे न किथे असांखे अफ़सोस थींदो आहे कि असांजा जेके कुझु इदारा आहिनि जंहिंजा नाला असां न वठी सघंदासीं ऑन कैमरा, बट उन इदारनि खे कोशिशि कजे कि उहे असांजे नौजवान ते इन्वेस्टमेंट कजनि, ठीकु आहे। बाक़ाइदा असांजा डिपार्टमेंट आहिनि, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट आहे, ऐं सभिनि खां वॾो यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट आहे। नॉट ओनली सिंध बल्कि हर प्रोविंसन जो पंहिंजो आहे ऐं फेडरल जो पंहिंजो आहे। त वाई नॉट के असां अहिड़े नौजवाननि खे सपोर्ट कयूं, ऐं जॾहिं ओलंपिक लाइ असांजा नौजवान वेंदा आहिनि आउट ऑफ कंट्री, त वीचारा सेल्फ मेड माण्हुनि खां फंड स्पॉन्सरशिप दर दर ते वञी वठंदा आहिनि, ऐं माण्हू कुझु ॾींदा आहिनि, कुझु न ॾींदा आहिनि, ऐं कुझु मायूस थी वेही रहंदा आहिनि। त असांखे मायूस न थियणु घुरिजे, ऐं मायूसी अल्फाज़ ई जेको आहे उहो सभिनि सम्झो कि उहो तव्हांजी पंहिंजी सेल्फ डिमोटिवेशन आहे, कि मायूसी तव्हां साइड रखणु घुरिजे ऐं स्टेप अॻियां, छो जे जेको कमु तव्हां पाण करे सघो था तव्हां ॿियो केरु नथो करे सघे। यानी कि तव्हांखे पंहिंजो पाण ते ट्रस्ट करिणो आहे, पंहिंजे टैलेंट ट्रस्ट करिणो आहे। मूं पंहिंजे टैलेंट ते ट्रस्ट कयो, अॼु मूंखे मार्केट एक्सेप्ट थी करे, ऐं मूंखे हर को सुञाणे थो, ऐं मां ॾाढा सुठा कमु कयां पियो। ऐं सभिनि खां वॾो मुश्किल कमु हूंदो ई आहे कि कंहिं कंपनी खां पैसा कढणु, त मूंखे उहो अचे थो ऐं सभिनि खे अचे थो, बट अगेन के पंहिंजो पाण ते ट्रस्ट कंदासीं त अॻियां वधंदासीं। अच्छा, आपने नौजवानों की मायूसी पे बात की, खैर ये आप लोगों की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मैं इसमें ये एक इजाफा जरूर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ मायूसी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि नौजवानों के पास जॉब्स नहीं है। अभी शेयार साहब बात कर रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह की, जॉब्स हैं, कंपनी देना चाहे लेकिन सामने वाला लेना नहीं चाहता। हमें चाहिए अपनी मर्जी की जॉब, हमें चाहिए कि हम ग्रेजुएट। आजकल जो नौजवानों का एक ज्यादा बड़ा मसला है, पहले तो ये कि मैं इसी बात पे फोकस करूंगी कि लोग अपनी जॉब्स की बजाय अपने काम की तरफ जाएं, उसी से पाकिस्तान की बका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी है कि हमने भी बहुत सारी जगहों पे काम किया, काम करने से आप सीखते हैं। मसला सिर्फ इतना है कि ग्रेजुएट नौजवान ये समझते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी लाख से सैलरी लगनी चाहिए, मुझे एक बड़ा ऑफिस मिलना चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, मैनेजर के अंडर में काम नहीं करूंगा। ये गैप है हमारा, इसको दूर करना है। नौजवानों को इस बात को समझने की जरूरत है कि मायूस नहीं होना, एक बार जाओ, कदम बढ़ाओ, 1 साल 2 साल काम करो, सीखो, फिर किसी और जगह पे जाके लगो। तो ये एक बड़ा मसला है मायूसी का हमारे यहाँ सबसे। नहीं, एक और बात भी है, मैं समझता हूँ जो आपने बात की बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर की बात करता हूँ, 4 ईयर डिग्री के बाद, वो समझते हैं कि यार मैं जब जॉब के लिए जाऊंगा तो बहुत सारे बंदे, 2-3 बंदे मेरे अंडर में काम करेंगे, ऑफिस भी मिलेगी, गाड़ी भी बड़ा लग्जरियस होगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं किसी को सुनाऊंगा। ऐसे ही है। और आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि उनकी सैलरी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो नहीं मीट हो रही होती है, और यही वजह है कि वो मायूसी का शिकार होते हैं, पर जॉब्स नहीं करते, और हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। आप अभी भी देखें, हम भी कुछ ऐसे इदारों को HR कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हम उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट लगाई, अखबार में पोस्ट लगाई, सब जगह हो गया, कॉल्स आ गई आपके पास, आपने 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके कॉल कर दी। आगे से नौजवानों के आप जवाब सुने तो आ रहे होते हैं, मैं 12 बजे नहीं आ सकता, क्या मैं 2 बजे तक आ जाऊं, आज 10 बजे ना रखें, आज मेरे भाई आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, 50 लोग कमिट करके पहुंचते भी नहीं है। तो ये भी एक मसला है हमारे टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट, इन सारी चीजों को भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। नाज़रीन वञो त केॾा रहिजो, असां सां मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।